بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 15 تک کے الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے۔ ان 3 آخری آیات کے سے مربوط چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، کچھ باتوں کو، کچھ بنیادوں کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ قصہ کیا ہوا قوم سمود کا، حضرت صالح کی اونٹنی، جس کو قرآن مجید نے اللہ کی اونٹنی کہا، جو معجزہ تھی، اس کے بارے میں حضرت صالح نے تاکید کی اپنی قوم کو کہ یہ تمہارے مطالبے پر اللہ کا معجزہ ہے، لہٰذا اس کے پانی پینے کے بارے میں پورا خیال رکھنا، اور اس کی باری کو، جب اس کی پانی پینے کی باری ہو تو تم نے اس کا لحاظ رکھنا ہے اور اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ کچھ عرصہ انہوں نے صبر کیا، لیکن اس کے بعد اس اونٹنی کے بارے میں، اسے قتل کرنے کے بارے میں منصوبہ بنایا۔ اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیں کہ اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک شخص ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، قوم سمود نے اپنے ساتھی کو پکارا، فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، وہ آیا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یعنی بنیادی طور پر اونٹنی کو قتل کرنے والا شخص 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہی کی روشنی میں اونٹنی کو مارنے والا شخص ایک ہی شخص ہے، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہاں پر حضرت صالح نے اس سورہ شمس میں کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ یہاں پر ایک شخص کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ اس ایک شخص نے اس اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَكَذَّبُوهُ، اس پوری قوم نے جھٹلایا اپنے نبی کو، فَعَقَرُوهَا، اور اس قوم نے اس اونٹنی کو عقر کر دیا، ذبح کر دیا، قتل کر دیا، مار ڈالا، ہلاک کر دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، اور ہر انسان کو اس سوال کا جواب اپنی ذمہ داری کا، ہر مسلمان کو، قرآن کریم پڑھنے والے کو اس ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ تمہارے معاملات فقط انفرادی نہیں ہیں، بلکہ تم پورے معاشرے سے، باقی انسانوں سے جڑے ہوئے ہو۔ جیسا ہم پہلے عرض کر چکے، ہمیں تو جو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا کہا گیا، وہاں بھی اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا کہ اگر ہدایت بھی طلب کرنی ہے تو صرف اپنے لیے مت طلب کرو، سب کے لیے کرو۔ میں نہیں ہو تم، میں کے پیچھے نہ رہو، ہم، یعنی اجتماع، یعنی معاشرہ۔ اہدنا، ہماری ہدایت فرما، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں پر اللہ نے اگرچہ اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک شخص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ فَعَقَرُوهَا، ان سب نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ کیوں فرمایا کہ سب نے اونٹنی کو قتل کیا؟ توجہ فرمائیں، اگرچہ ذبح کرنے والا ایک ہی شخص تھا، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اس اونٹنی کے قتل میں وہ سب کے سب شریک ہو گئے۔ کچھ لوگ اس طرح شریک ہوئے کہ تعاون کیا اس اونٹنی کو مارنے میں اس قاتل کے ساتھ، کچھ اس طرح شریک ہوئے کہ دیکھ رہے تھے، گویا کہ ان کی تائید شامل تھی، روکا نہیں، کچھ اس طرح شریک ہوئے کہ اس عمل پر راضی تھے، اگر راضی نہ ہوتے تو باہر نکلتے، اپنی نارضایتی کا اظہار کرتے اور یہ قتل وجود میں نہ آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اونٹنی کو قتل نہیں کیا تھا،
ان کو بھی اس آیت میں شامل کر دیا اس اونٹنی کے قاتلوں میں۔ لہٰذا جب عذاب بھی نازل ہوا تو صرف اس شخص پر عذاب نازل نہیں ہوا جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، بلکہ ساری کی ساری قوم سمود سوائے ان قلیل مومنین کے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کے علاوہ ساری کی ساری قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ عَلَيْهِمْ، ان سب پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا، بِذَنبِهِمْ، ان کے جرم کی وجہ سے، یعنی سب اس جرم میں شریک ہے۔ توجہ کریں، مارنے والا ایک ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب کیا، فَسَوَّاهَا، اور ان کی بستی کو مٹی کے ساتھ ملا کر رکھ دیا۔ یہاں پر ایک مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ قوم سمود کی حالت بڑی نزدیک ہے اور شباہت رکھتی ہے آج کی ان قوموں کے ساتھ کہ جو قومیں اپنے آپ کو ظالم اور اللہ کے نافرمان اور فاسق و فاجر سرکش حکمرانوں کے سامنے جھکا دیتے۔ لکھتے ہیں کہ فَهَؤُلَاءِ جَمِيعًا، یہ سارے کے سارے، من شارک وساعد، جو شریک ہو اس برے کو حکمران بنانے میں، جو مدد کرے، جو تائید کرے اور جو راضی ہو، یہ سارے کے سارے انہی سرکشوں کے ساتھ گنے جائیں گے۔ وَرَاجِعُوا حَالَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَهُمْ يَتَحَاجُّونَ فِي جَهَنَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ، لکھتے ہیں کہ قوم فرعون کے حال کی طرف ذرا نگاہ کرو، رجوع کرو قرآن کی طرف، دیکھو کہ اللہ قوم فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ آئندہ درس میں ہم اسے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔